الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب آ گیا اور وہ فرعونیوں کی سب کھیتیاں، درخت، پھل اور ان کے گھروں کے دروازے اور چھت تک کھا گئیں۔ فرعونیوں نے عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عذاب ٹل جانے کی التجا کی اور حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی اور آپ کی دعا سے یہ عذاب ٹل گیا، مگر فرعونی اپنے عہد پر قائم نہ رہا اور ایمان نہ لائے، اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا فرمائی اور فرعونیوں پر جوؤں کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ جوئیں فرعونیوں کے کپڑوں میں گھس کر ان کے جسموں کو کاٹتی، ان کے کھانے میں بھر جاتی تھی اور گھن کی شکل میں ان کے گیہوں کی بوریوں میں پھیل کر ان کے گیہوں کو تباہ کرنے لگی۔ اگر کوئی 10 بوری گندم یعنی گیہوں چکی پر لے جاتا تو 3 سر واپس لاتا، اور فرعونیوں کے جسموں پر اس کثرت سے چلنے لگی کہ ان کے بال، بھوئیں، پلکیں چاٹ کر جسم پر چیچک کی طرح داغ کر دی اور انہیں سونا دشوار کر دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بلا ٹل جانے کی التجا کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بھی بلا ٹل گئی، مگر وہ کافر اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور کفر سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اب ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، اور حال یہ ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی گود میں مینڈک بھر جاتے تھے۔ بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچتا تھا۔ ہانڈیوں میں یعنی برتنوں میں کھانے کے مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے، اور آنکھ بجھ جاتی تھی۔ لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہو جاتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کی بار ہم اپنے عہد پر قائم رہیں گے اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہم پر سے مصیبت ٹالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور یہ عذاب بھی رفع ہوا، مگر تماشا دیکھیے کہ وہ کافر پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور اپنے کفر پر بدستور ڈٹے رہے۔ سبق: کافروں کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں اور بار بار عہد شکنی کرنا، عہد توڑنا کافروں کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعونیوں پر جوؤں، مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا، اور پھر آپ کی دعا سے وہ عذاب دفع ہو گیا، مگر فرعونی پھر بھی ایمان نہ لائے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں کا، چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ کیا بن گیا؟ خون بن گیا، اور وہ اس نئی مصیبت سے بہت ہی پریشان ہوئے۔ جو پانی بھی اٹھاتے ان کے لیے خون بن جاتا۔ اور قدرت خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی ہی تھا، یعنی جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے ان کے لیے پانی ہی تھا، مگر فرعونیوں کے لیے ہر پانی خون بن گیا تھا۔ آخر تنگ آ کر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی لینے کا ارادہ کیا، تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، اور جب فرعون ہی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں
اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتنوں میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی کہ پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دیں۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورتوں کے منہ میں رہا پانی تھا، اور جب فرعونی عورتوں کے منہ میں پہنچا تو خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے لاچار ہوا تو اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، یعنی درختوں کو توڑ کر جو پانی نکلتا ہے اسے چوسی۔ وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ اس قہر الہی سے عاجز آ کر فرعونیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ایک مرتبہ اور دعا کیجیے اور اس عذاب کو بھی ٹالیے، پھر ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان پر سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر وہ بے ایمان پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ سبق: خدا تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو بار بار مہلت دیتا ہے، نافرمان کو بار بار مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں، سدھر جائیں، مگر کفر آشنا بندے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور بدستور اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا کی اور کہا، اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکل جانے کا حکم سنایا اور بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونیوں کی عورتوں کے پاس گئیں اور ان سے کہنے لگی کہ ہم ایک میلہ میں شریک ہونا ہے، وہاں پہن کر جانے کے لیے ہمیں مستعارن یعنی ادھار کے طور پر اپنے زیورات دے دو۔ چنانچہ فرعونی عورتوں نے اپنے زیورات ان بنی اسرائیل کی عورتوں کو دے دیے اور پھر سب بنی اسرائیل عورتوں اور بچوں سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات ہی نکل گئے۔ ان سب مردوں، عورتوں، چھوٹوں بڑوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بھی راتوں رات ہی پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنی ساری قوم کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ فرعونیوں کی تعداد بنی اسرائیل کی تعداد سے دگنی تھی۔ صبح ہوتے ہی فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے اور آگے دریا بھی آ گیا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک، جو آپ کو لاٹھی مبارک ملی تھی جس میں آپ کا معجزہ تھا، وہ مبارک عصا دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا، اس میں راستے بن گئے۔ دریا پھٹ گیا اور اس میں 12 راستے ظاہر ہو گئے۔ کتنے؟ 12 دریا میں راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل ان راستوں سے دریا کے پار ہو گئے۔ اور جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو وہ بھی دریا عبور کرنے کے لیے ان راستوں پر چل پڑے۔ جب فرعون اور اس کا سارا لشکر ان 12 راستوں میں داخل ہو گیا تو خدا نے دریا کو حکم دیا کہ وہ مل جائے اور ان سب کو غرق کر دے۔ چنانچہ دریا فوراً مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ تو دوستو، عزیز بچوں، اس سے کیا سبق ملا ہمیں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا کہ جو حد سے زیادہ کفر و سرکشی کا انجام بے حد ہولناک ہوتا ہے، جو حد سے زیادہ کفر و سرکشی میں پڑ جاتا ہے اس کا انجام بے حد ہولناک ہوتا ہے، اور اس دنیا میں بھی ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخرت میں تو کرنا ہی ہے، دنیا میں بھی بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں رہتے ہی ہمیں اپنی سرکشی سے باز آ جانی چاہیے، گناہوں سے باز آ جانی چاہیے، نافرمانیوں سے باز آ جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
ہم سب کو دل جمعی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مولا تو اپنے کرم سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔